السلام علیکم سامعین، 16 جمادی الاخری ہے، 9 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے برازیل کی پارلیمنٹ اور صدارتی محل پر قبضے کی کوشش۔ برازیل کے سابق صدر بولسونارو کے حامیوں نے برازیل کے صدارتی محل، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں گھس کر ہنگامہ کیا ہے۔ ہنگامہ کرنے والے پولیس کی تمام رکاوٹوں کو توڑ کر ان اہم عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کی، کھڑکیاں توڑی، وہاں کے سپریم کورٹ میں بھی داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہرے اور پیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب ملک کے صدر لوئز اناسیو لولا اپنے ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی۔ پھر ہنگامہ زیادہ ہوا تو پولیس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنسو گیس کے گولے چھوڑے۔ دیر شام تک کسی طرح ان عمارتوں کو خالی کرایا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہرہ کرنے والوں نے ملک کی فوج سے بھی مداخلت کی اپیل کی اور مانگ کی کہ الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے۔ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ بتا دیں کہ برازیل کے موجودہ صدر نے ایک ہفتے پہلے ہی اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ اس ہنگامے میں 5 صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس صورتحال پر امریکہ نے کہا کہ وہ برازیل میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، ہنگامی حالات میں وہ موجودہ سرکار کے ساتھ ہیں اور یہ کہ جمہوری اداروں پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے، برازیل کہاں ہے؟ یہ ملک براعظم امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ یہاں پرتگالی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور ملک میں صدارتی نظام امریکی اور روس جیسا نظام ہے۔ برازیل میں شام اور لبنان کے بھی کافی مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمان وہاں کتنے رہتے ہیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، البتہ 2010 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں کل 35,000 مسلمان آباد ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آبادی کافی بڑھ چکی ہے۔ اس ملک کی پوری آبادی 20 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ برازیل میں مساجد اس طرز کی ہوتی ہیں، یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہاں کے شہر کویابا کی مسجد ہے۔ نماز اور دعا کا یہ انداز ہوتا ہے۔ بہرحال 24 گھنٹے پہلے برازیل میں جو بغاوت ہوئی تھی اور وہاں کی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور صدارتی محل پر قبضے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کو وہاں کی پولیس نے ناکام کر دیا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر